قرآن کہتا ہے کہ حلال بھی ہو اور صاف بھی ہو. اب حلال طیبہ کو ہم نے اپنے ذہن تک رکھا ہے کہ جو ہم باہر سے لے کر آئے وہ حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے. اس کے پیچھے ہم نے کیا کیا؟ اگر تو اس میں وہ کام شامل ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے منع کی. کس سے؟ نمبر 1 رشوت سے منع کیا. کسی سے ناجائز یتیم کا، پڑوسی کا، رشتہ دار کا حق ناجائز دبا کر استعمال کریں گے تب بھی حلال نہیں. قرآن کہتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتِيمِ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا. تم یتیم کا مال قبضہ کر کے بڑی بڑی گاڑی میں یا بڑے گھر میں رہ کے یا بڑے اچھے لباس پہن کے وی آئی پی قسم کے کھانے کھا کے تم کہتے ہو کہ ہم حلال کھا رہے ہیں. نہیں، تم حلال نہیں کھا رہے. ایک تو تم حرام کھا رہے ہو اور حرام بھی نہیں. قرآن نے یہ مثال دی ہے کہ تم اپنی جو پیٹ میں اس میں جہنم کی آگ کے انگارے ڈال رہے. اللہ اکبر کہتے ہیں. اتنا بڑا سخت جملہ ہے. تو یہ ہر وہ مال جو ناجائز طریقے سے کمایا گیا ہو اس کو ہم حرام کا زمرہ کہواتے ہیں. اب ہم نے غور کرنا ہے کہ کون سے وہ ذرائع ہیں جن سے ہماری آمدنی ہوتی ہے اور ہم خود بھی پلتے ہیں اپنے بچوں کو. کون سی آمدنی، کون سے ذرائع؟ کیوں؟ بروز حشر انسان جس جگہ پہ کھڑا ہوگا نا، جس جگہ پہ، اس جگہ سے ایک بال کے برابر بھی نہیں ہلے گا جب تک 4 سوالوں کے جواب نہیں دے گا. کتنے سوالوں کے؟ 4 سوال. میں نے بولا ہے کتنے سوالوں کے جواب؟ 4 سوالوں کے جواب دے گا تب اپنی جگہ سے وہ ہلے گا. نظام تو بات کی بات ہے، ترازو میزان بعد میں لگے گا. وہ باتیں بھی بات کی ہے. جب کھڑا ہوگا تو 4 باتوں کا جواب دے کے آگے چلے گا. انہیں 4 میں بندہ فیل ہو گیا تو آگے کیا ہوگا؟ پہلی بات، آپ نے زندگی کہاں گزاری ہے اور کن کاموں میں گزاری ہے. ہمارے موبائل کی ہسٹری ہم خود چیک کر سکتے ہیں نا، اور اس کو ڈیلیٹ بھی خود کر سکتے ہیں. نوجوانوں کے لیے ہم موبائل کی ہسٹری خود چیک کر سکتے ہیں، اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس میں ایسی بات ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو وہ قیامت کے دن تو ہسٹری ساری کھل جائے گی، کیونکہ اس کے ہاں تو ڈیلیٹ نہیں ہوگی نا. ہاں، اس کے ہاں ڈیلیٹ کب ہوتی ہے؟ جب آپ توبہ کا ریزر ماریں گے. توبہ کا وہ ہمارے پاس آپشن مرتے دم تک موجود ہے. توبہ والا وہ تب ڈیلیٹ ہوگی جب توبہ کرے. تو توبہ کی تو بھی نہ ہو بندے کو. بندہ یہ سوچتا کمر میں چلا جائے کہ اگلے ہفتے جمعہ بھی پڑھیں گے اور توبہ بھی کریں گے، اگلے ہفتے عید بھی پڑھیں گے، اگلے سال اور توبہ بھی کریں گے، اگلی نماز پہ جائیں گے، صبح سے نماز شروع کریں گے. یعنی توبہ کی توفیق، آس امید ہمیں پتہ نہیں کہاں پہ لے جاتی ہے. تو پہلا کام، یہ میں بالکل شارٹ کر رہا ہوں، اس کی وضاحت نہیں کروں. پہلا کام، عمر کہاں گزارے. عمر میں جوانی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا سارے آتے ہیں. لیکن میرے بھائیو دوستو، جوانی اتنا پریشیس اور قیمتی ٹائم ہے زندگی کا کہ اللہ پاک پہلے عمومی سوال کرے گا کہ عمر کہاں گزارے، پھر جوانی کا سوال ہوگا کہ جوانی کہاں گزارے. آپ اس کی اہمیت تو سمجھے نا. اسی لیے تو فقیر لوگ کہہ گئے صوفیاء در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریز وقت پیری گرگے ظالم کی سبق پرہیزگار. فرمایا کہ جو جوانی کی توبہ ہے نا، یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، پیغمبروں کا، اچھے لوگوں کا طریقہ ہے. ورنہ بڑھاپے میں تو بھیڑیا کہتا ہے میں نے تو کوئی بکری کھائی نہیں تھی. جب اس کے گوڈے گٹے ساری کچھ جواب دے جاتا ہے تو میں نے کچھ کا گناہ ہی نہیں کیا، میں تو غلطی کرتا ہی نہیں ہوں. وہ تو پھر مسیحا بننا ہی بننا ہے. اس نے جب وہ بڑھاپے میں آ گیا تو اس نے مسجد میں ہی آنا اور کوئی کام نہیں کرنا. لیکن چس تب ہے جب جوانی، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جو توبہ میں آ گیا پیغمبری شیوہ تب ملے گا جب جوانی بھاج بھاج کے مسیح پہ آئے گا. اندر بھی صاف اور ظاہر بھی صاف اور باطن بھی صاف. ایک بات اس نے کہاں گزاری، زندگی کہاں گزاری، پہلا سوال. سیکنڈ، دوسرا سوال، جوانی کہاں گزاری. تیسرا سوال، من این اکتسب و این انفق، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. میں اپنے موضوع کے ریلیٹڈ جو بات ہی نہ وہ کی ہے. من این اکتسب، کتھوں لے آئی، کہاں
اور کہاں خرچ کیا تھا. ظاہر اس میں دونوں باتیں, کمانا بھی حلال کا اور لگانا بھی حلال کا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کمانا تو حلال کا ہوتا ہے, لگانا حلال کا نہیں ہوتا, یا کمانا حرام کا ہوتا ہے اور لگانا بندہ سمجھ رہا حلال کا ہے, تو جو حرام کا آیا ہوا حلال پہ لگتا ہی نہیں ہے. ایسے ہی بندے مسجدوں میں جناب ہم کمرے بنا دیں گے, ہم پنکھے لگوا دیں گے. بھائی جو لے کے آیا ہے وہی جائز نہیں ہے, تو پنکھوں کا ثواب آپ کسی کھاتے کدھر جائے گا؟ کوئی پنکھوں کا ثواب نہیں ملے گا, کوئی دیوار اینٹوں کا ثواب نہیں ملے گا, جب تک کہ آپ کی جو بنیادی اکتساب رزق ہے, جو آپ کی کمائی کا سورس ہے, جو انکم سورس ہے, وہ حلال کا نہیں ہوگا. مسجد میں کعبہ چمن کی وہ بھی دیوار بنا رہے ہو پھر بھی ثواب ہوئی. یہ میں مطلب ایک ایسی بات کر رہا ہوں جو بہت بڑی بات ہے. آپ کہیں سے بتا لیں گے کہ ہمارے خطیب صاحب ایک بات کہہ گئے کہ آپ کعبے کی بیچک دیوار بنا لیں, لیکن اکتساب رزق حلال نہ ہو, کوئی ثواب نہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے پیارے نبی کا نام ہے تو سارے درود پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ایک نسخہ مانگا, نسخہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے کہ میں ایسا کوئی عمل کروں کہ ایسے عمل سے میں جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگوں میری دعا قبول ہو جائے. ٹرک پوچھیے, نسخہ پوچھا ہے, میں دعا مانگوں میری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. یا رسول اللہ ایسا نسخہ مجھے بتائیے. سبحان اللہ. حکیم امت نے, امت کے غمخار میں اور حکیم امت نے ایسا نسخہ بتایا جو قیامت تک مجھے آپ سب کو وہ فائدہ کر دیا. کیا نسخہ تھا؟ فرمایا کہ اے سعد بن ابی وقاص, آپ ایسا کریں کہ آپ جہاں سے کما رہے ہیں نا اپنے رزق کو, روزی کو حلال کر لیں, آپ مستجاب دعا کر رہے ہیں. آپ کیا کر لیں؟ میں نے بولا ہے, کیا بولا ہے؟ رزق حلال کمائیں, آپ جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی. اسی تشریح میں علماء کہتے ہیں کہ ایک بندہ حج پہ جاتا ہے, کتنی مشقت کرتا ہے حج پہ, مالی بھی اور جانی بھی. اس کے جناب گرد آلود کپڑے, احرام, جناب سفری مشکلات, مالی مشکلات اس نے کتنی برداشت کی, بٹ اس کا وہ جو رزق اس نے لگایا وہ حلال کا نہیں ہوتا. بالفرض اگر نہیں ہوتا تو اس کی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں, اس کے احرام کے کپڑے, اس کے گرد آلود بال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. کیوں کہ اس کا جو پیچھے انکم سورس ہے وہ حلال نہیں ہے, جو کمائی کا آمدنی کا ذریعہ ہے وہ حلال نہیں ہے. جو اس بات پہ اگر ہم نے آج مسلمانوں نے فوکس کر لیا اور اسی بات کو ذہن میں بٹھائیں کہ حلال کمائیں گے, ہماری کامیابی ہے. حلال کمانے والے 10 روپے پورے خاندان پہ بہت ہے, حرام سے کمایا ہوا 1 لاکھ بھی کفایت نہیں کرتا. یہ ہم نے سوچا ہے نا, کیونکہ ہم سودی ماحول میں بڑھ رہے ہیں اور سودی ماحول میں صرف پیسہ نظر آتا ہے. 10 کے 20 ہو گئے, 20 کے 50 ہو گئے, 50 کا 100 ہو گیا, 100 کا 200 ہو گیا. اس ماحول میں پڑھ رہے ہیں نا, تو اس ماحول میں ہمیں عددی گنتی نظر آ رہی ہے. بس غیر والی چیز پہ ہمارا ایمان ہی ختم ہوتا جا رہا ہے کہ یاد ہی تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. جنگ کون ہے ایسا دلیر اور بہادر جو اللہ رسول جنگ ہے؟ یہ جنگ ہم کر رہے ہیں, گلی گلی میں, گھر گھر میں, کریا کریا میں ہم جنگ کر رہے ہیں, کھلے اعلان جنگ کر رہے ہیں, سود کھا رہے ہیں, دے رہے ہیں, اس کا حصہ بن رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, معاملات طے کروا رہے ہیں, سارا کچھ ہمارے سامنے. ایک بات میں 4 سوال, وہ تو میری آدھی بات یہ بھی ختم نہیں, 4 سوال تھے. آپ نے زندگی کہاں گزاری, کن کاموں میں گزاری, آپ نے جوانی کیسے گزاری, آپ نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. چوتھا سوال, آپ نے علم کتنا پڑھا اور اس پہ عمل کتنا کیا. مولوی علی واٹ لگسی چنگی بلی, ہاں اس سے مبرہ ہم بھی نہیں, کتنا آپ نے علم پڑھا اور کتنا اس پہ عمل کیا. یہ چوتھا سوال ہے. یہ 4 سوال ہوں گے, جواب کمپلیٹ ہوں گے, اگلا معاملہ آئے گا, ورنہ قیامت کا دن بڑا سخت دن ہے. یہ بات